ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ ہمیشہ کی طرح لیٹ تھی۔ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی تو اس کا مینیجر سامنے آ گیا۔ وہ گھبرا گئی۔ سوری کی ضرورت نہیں، تمہارا اپنا آفس ہے۔ ہانیہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے مجبوراً اس نے ایک چھوٹی نیوز ایجنسی میں جاب سٹارٹ کر دی۔ روز لیٹ آنے پر اس کو جھاڑ پڑتی تھی، لیکن آج وہ سوچ ہی رہی تھی کہ صالحہ بولی، یار تم بہت چالاک نکلی، ہم سے چھپ کر تم بزنس ٹائکون زاویار شاہ سے شادی کرنے چلی تھی۔ صالحہ پاگل ہو گئی ہو؟ میں؟ کون سی شادی؟ کون سا زاویار؟ عدنان بولا، ہانیہ اب تمہیں زاویار شاہ کا انٹرویو کرنا ہوگا، لائیو، ہمارے چینل کی تاریخ کا سب سے بڑا انٹرویو۔ ہانیہ کا سانس رک گیا، وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے زاویار کا نمبر پتہ کروایا، واٹس ایپ پر اپنی ایک خوبصورت سی تصویر لگائی اور اسی رات زاویار کو ٹیکسٹ میسج کیا، ہیلو ہینڈسم، اور ساتھ میں اپنی ہمیشہ کی طرح آج بھی بھاگتی ہوئی سڑک پار کر رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، مگر دھوپ پہلے سے ہی تیز ہو چکی تھی، اور وہ جیسا کہ ہمیشہ کرتی تھی، آدھا ناشتہ ہاتھ میں لیے اور آدھا دماغ آفس کی دوڑ میں لگا کر دوڑ رہی تھی۔ گھر کے حالات بھی ویسے ہی تھے، ابو بیمار، اماں سلائی میں مصروف، بھائی اسکول میں، اور گھر کا ہر ماہ کا بجٹ جیسے ایک آنسو پر ٹکا ہوا ہو۔ ہانیہ کے قدم تیز ہو رہے تھے، مگر وقت آج بھی اس کے خلاف تھا۔ سامنے بلند عمارت کا بورڈ نمایاں تھا، نیو فلیش میڈیا نیٹ ورک۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ پچھلے 6 ماہ سے کام کر رہی تھی۔ وہی چھوٹا سا نیوز روم، وہی کیمرے، وہی چیختے رپورٹرز اور وہی مینیجر، اور وہی روزانہ کی ڈانٹ۔ لفظی طور پر سب کچھ ویسا ہی، اور آج بھی وہ لیٹ تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کے قدم رک گئے۔ دروازے کے بالکل سامنے اس کا مینیجر عدنان بازو باندھے کھڑا تھا۔ عدنان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح تناؤ سے بھرا تھا، آنکھیں گھور رہی تھی، جیسے کہ وہ جانتا ہو کہ ہانیہ آج بھی کوئی بہانہ لے کر آئی ہے۔ ہانیہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی، سر سوری، بس آج عدنان نے ہاتھ اٹھا کر اسے فوراً چپ کروا دیا۔ سوری کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا اپنا آفس ہے نا، جب دل چاہے آ جاؤ۔ ہانیہ کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ وہ ڈانٹ نہیں تھی جس کی وہ عادی تھی۔ یہ جملہ طنز سے زیادہ کسی بڑے مسئلے کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ چند لمحے بعد پیچھے سے صالحہ کی شوخ آواز آئی، ہانیہ، واہ، تم تو بہت چالاک نکلی، ہم سب سے چھپ کر تم زاویار شاہ سے شادی کرنے جا رہی تھی، کیا لگا پتہ نہیں چلے گا؟ ہانیہ کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ صالحہ پاگل ہو گئی ہو؟ میں؟ کون سی شادی؟ کون سا زاویار؟ وہ حقیقتاً گھبرا گئی۔ دفتر میں بیٹھے باقی لوگ چوری چوری مسکرا رہے تھے۔ ہانیہ کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کا نام مذاق کے طور پر کسی بڑے آدمی کے ساتھ جوڑا تھا، اور یہ صورتحال اس وقت اور بھی پریشان کن لگنے لگی جب عدنان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ ہانیہ، تمہیں ایک بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ وہ سر اٹھا کر بوکھلاہٹ میں بولی، جی سر۔ عدنان نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، تمہیں زاویار شاہ کا انٹرویو کرنا ہوگا، لائیو، ہمارے چینل کی تاریخ کا سب سے بڑا انٹرویو۔ ہانیہ کی سانس رک گئی۔ وہ چند لمحے تک عدنان کو دیکھتی رہی۔ اسے لگا جیسے عدنان مذاق کر رہا ہو، مگر عدنان کے چہرے پر کوئی ہنسی نہیں تھی۔ زاویار شاہ؟ وہ بزنس ٹائکون؟ وہ ہم جیسے چھوٹے چینل کو انٹرویو دے گا؟ وہ بھی میں لوں گی؟ عدنان نے سرد لہجے میں کہا، تم لوگی؟ بس اتنا سمجھ لو کہ تمہارا نام فائنل ہو چکا ہے، اور سوچو کہ چینل کی ریٹنگ کہاں پہنچ جائے گی۔ ہانیہ نے ہونٹ ترکتے ہوئے کہا، سر میں 2 دن میں بتا دوں گی، تھوڑا وقت۔ عدنان نے بات کاٹ دی،
2 दिन बहुत हैं हानिया, तुम्हें हमारे हालात मालूम हैं। हमें ये इंटरव्यू किसी भी सूरत चाहिए, और ये तुम करोगी, समझी? हानिया ने आहिस्ता से सर हिलाया। जैसे वो बाहर निकली उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। ज़ावियार शाह, मुल्क का सबसे बड़ा, मशहूर, सबसे अमीर, सबसे कम गो, सबसे पुरकशिश इंसान, जिसके नाम पर मुल्क भर की लड़कियां बेहोश हो जाती थीं, जिसकी घड़ी की कीमत हानिया के घर के 2 साल के खर्चे के बराबर थी, और आज उसे कहा जा रहा था कि वो उसका इंटरव्यू करेगी। ये नामुमकिन है, हानिया ने ज़ेरे लब कहा, मगर दिमाग के एक कोने में कोई शरारती, खतरनाक सा ख्याल जगमगा उठा। ऐसा ख्याल जो सिर्फ हानिया के अंदर ही पैदा हो सकता था। वो सीधी डेस्क पर गई, कुर्सी खींची, फोन निकाला और आहिस्ता आहिस्ता टाइप करने लगी। हेलो हैंडसम। हाँ, उसने ज़ावियार शाह को व्हाट्सएप पर यही पैगाम भेजा। पागलपन था, बिल्कुल, लेकिन वो कर चुकी थी। पैगाम भेजकर उसने गहरा सांस लिया। 2 मिनट, फिर 10, फिर आधा घंटा गुजरा। हानिया का दिल बैठने लगा। ओ खुदाया, मैंने क्या कर दिया? मैंने एक बिजनेस टाइकून को हैंडसम कह दिया व्हाट्सएप पर। घंटा गुजरा, 2 घंटे, और ज़ावियार शाह की तरफ से कोई जवाब ना आया। आखिरकार थकन, शर्मिंदगी और नदामत के दरमियान वो मोबाइल हाथ में लिए सो गई। अगली सुबह ऑफिस पहुंची, फिर भी लेट। अदनान ने पूछा, हानिया, तुमने ज़ावियार से बात की? कोई तारीख फाइनल की? हानिया की आंखें फट गईं। सर जी, मैं 1-2 दिन में बताती हूं, प्लीज। अदनान ने संजीदगी से कहा, जल्दी करो, वक्त कम है, और ये इंटरव्यू हमें चाहिए, समझी? जी सर, वो टूटे लहजे में बोली। दिन भर हानिया के हाथ चलते रहे। रात को उसने फिर पैगाम लिखा। इंसान इतनी भी बेहिसी अच्छी नहीं होती कि किसी के मैसेज का जवाब ही ना दिया जाए। एक परेशान इमोजी भी साथ लगा दिया। हानिया ने मोबाइल मेज पर रखा और आंखें बंद कर ली। चलो, अब इस बार तो जवाब आना चाहिए। लेकिन ज़ावियार ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। हानिया ने बाल नोचते हुए कहा, यह आदमी खुद को समझता क्या है? किसी का मैसेज सीन नहीं करता। वो नदामत, गुस्से और बेबसी में सोने लगी, मगर उसे क्या पता था कि ज़ावियार ने उसका मैसेज पढ़ लिया था। और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, ऐसी जो खुद उसे भी समझ न आई। वो रात हानिया के सो जाने के बाद शहर के दूसरे कोने में ज़ावियार शाह जाग रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर एक नाम लिखा था, हानिया। पता नहीं क्यों वो दोबारा इस लड़की की प्रोफाइल देख रहा था। तस्वीर में सादा सा लिबास, पीछे छोटी गली का मंजर, और वो मुस्कुराहट जिसमें दुख भी था और शरारत भी। ज़ावियार ने गहरा सांस लिया। खुद भी हैरान था कि एक आम सी लड़की के 2 बेसाख्ता पैगामात, हेलो हैंडसम और इंसान इतनी बेहिसी भी अच्छी नहीं होती, उसे बार बार क्यों पढ़ने पर मजबूर कर रहे थे। हानिया ने उस रात थकन, परेशानी और बेबसी के आलम में मोबाइल हाथ से गिराया, मगर उसे खबर तक ना हुई। सुबह की धूप आहिस्ता आहिस्ता हानिया के कमरे में दाखिल हुई और उसकी आंखें खुल गईं। 1 लम्हा, 2 लम्हे, फिर अचानक याद आया कि कल रात उसने क्या किया था। वो उछल कर बैठ गई। या अल्लाह, मैंने एक टाइकून को हैंडसम लिखकर भेज दिया था। दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। फौरन मोबाइल उठाया, स्क्रीन खोली। ज़ावियार शाह ऑनलाइन नहीं था। चंद घंटे पहले लास्ट सीन। जवाब अभी तक नहीं आया। यह आदमी वाकई पत्थर है, वो बड़बड़ाई, मगर दिल के अंदर कहीं एक चुभन थी, एक अजीब सी तकलीफ, जैसे उसने अपनी इज्जत नफ्स को खुद ठोकर मार दी हो। ऑफिस पहुंचते ही अदनान पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा दिखाई दिया। हानिया, मैं पूछ रहा हूं ज़ावियार ने क्या जवाब दिया? वो फाइल बंद करते हुए घूर रहा था। हानिया ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, सर वो सोच रहा है, 1-2 दिन में जवाब दे देगा। अदनान ने आंखें तंग करके देखा। आखिरी बार बता रहा हूं, हमें ये इंटरव्यू चाहिए ही चाहिए। अगर तुमने ये नहीं किया तो समझ रही हो ना? हानिया का चेहरा सफेद पड़ गया। जी सर, मैं आज रात फिर बात करती हूं।
دفتر کے باقی لوگ ہانیہ کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی بھاری جھوٹ کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہو۔ صالحہ نے آہستہ کہا، ہانیہ، تم خود کو مصیبت میں ڈال رہی ہو۔ زاویار شاہ کبھی ایک چھوٹے چینل کو انٹرویو نہیں دے گا، تم کیوں اپنی نوکری خطرے میں ڈال رہی ہو؟ ہانیہ نے لمبی سانس لی۔ میری نوکری پہلے ہی خطرے میں ہے، اگر میں یہ نہ کروں تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ صالحہ نے اسے غور سے دیکھا، پہلی بار اس میں خوف واضح تھا۔ رات ہوئی، ہانیہ نے موبائل اٹھایا اور لمبا میسج ٹائپ کیا، پھر ڈیلیٹ کر دیا، پھر دوبارہ ٹائپ کیا، پھر دوبارہ ڈیلیٹ۔ آخر کار اس نے مختصر مگر تیز جملہ لکھا، اگر آپ اتنے ہی بڑے آدمی ہیں تو اتنے بڑے دل والے بھی بن جائیں، کسی کا میسج اگنور کرنا اچھا نہیں لگتا۔ پیغام بھیج دیا اور بھیجتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ اب جو ہونا ہے ہو جائے۔ اسی وقت شاہ ٹاور میں زاویار کسی میٹنگ سے فارغ ہو کر کمرے میں داخل ہوا، تھکا ہوا، ٹائی ڈھیلی، آنکھوں میں نیند، لیکن جیسے ہی موبائل اٹھایا اسکرین جگمگا گئی۔ اگر آپ اتنے ہی بڑے آدمی ہیں۔ ہانیہ، زاویار ایک لمحے کے لیے رکا۔ پہلی بار اس نے اس لڑکی کا میسج سین کیا۔ آہستہ آہستہ انگلیوں نے حرکت کی۔ زاویار شاہ اس ٹائپنگ۔ ہانیہ نے موبائل کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک اسکرین روشن ہوئی، ہاتھ کانپ گئے۔ زاویار شاہ آن لائن تھا۔ پھر وہ لفظ آیا جس نے ہانیہ کی پوری سانس روک دی، ٹائپنگ۔ دل دھڑک رہا تھا سینے میں زور سے۔ یا اللہ، یہ تو لکھ رہا ہے۔ 1 سیکنڈ، 2، 3، پھر میسج آیا، تم کون ہو؟ صرف 3 لفظ، مگر ایسے جیسے کسی نے اس کے اندر کوئی دروازہ کھول دیا ہو۔ ہانیہ کے ہونٹ کھلے رہ گئے، وہ ہنسے یا روئے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر دوسرا میسج آیا، اور مجھے ہینڈسم کہنے کی جرت کیسے ہوئی تمہیں؟ اور آخر میں، آنسر می۔ ہانیہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ زاویار شاہ، جس نے کبھی کسی کو ایک لفظ کا جواب نہیں دیا، آج رات کے 2 بجے لکھ رہا تھا، آنسر می اور ٹائپنگ۔ کہانی حقیقت میں اب شروع ہوئی تھی۔ ہانیہ کا ہاتھ کانپ رہا تھا، فون ہتھیلی میں ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جائے۔ اسکرین پر زاویار شاہ کا نام جگمگا رہا تھا اور نیچے 2 مختصر مگر دل دہلا دینے والے میسیجز۔ اور مجھے ہینڈسم کہنے کی جرت کیسے ہوئی تمہیں؟ آنسر می۔ رات کے 2 بجے آدھا ملک سو چکا تھا، مگر زاویار شاہ جاگ رہا تھا، صرف ایک وجہ سے، ہانیہ۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ٹائپ کرنے لگی، سر وہ ایکچولی، لیکن بھیجنے سے پہلے ہی انگلی رک گئی۔ نہیں نہیں سر نہیں، یہ تو ویسے ہی ناراض ہے، اوپر سے مجھے مزید ڈانٹ دے گا۔ میسج ڈیلیٹ کیا، پھر دوبارہ لکھا، آپ ناراض ہو گئے کیا؟ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، اسکرین پر پھر وہی لفظ ابھرا، ٹائپنگ۔ ہانیہ کی سانسیں بند ہونے لگی۔ پھر میسج آیا، تم جواب دینے میں ہمیشہ اتنی ہی سست ہو یا صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے؟ ہانیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، او خدا، یہ آدمی بندہ ہے یا ڈان؟ جلدی سے جواب لکھا، میں سو رہی تھی اور میں نے وہ ہینڈسم والا میسج مذاق میں بھیجا تھا۔ فوراً جواب آیا، مجھے مذاق پسند نہیں، خاص طور پر ایسے مذاق جو دوسرے لوگ نہیں کرتے مجھ سے۔ ہانیہ نے حیرت سے اسکرین گھوری، دوسرے لوگ؟ اوہ، تو اس کا مطلب سب ڈرتے ہیں اس سے، اور میں نے تو پہلا ہی میسج ہیلو ہینڈسم بھیج دیا تھا۔ پھر زاویار کا تیسرا میسج آیا، تم میرا انٹرویو لینا چاہتی ہو یا صرف چھیڑنے آئی ہو مجھے؟ ہانیہ کی آنکھیں اتنی پھیل گئیں کہ لگ رہا تھا گر جائیں گی۔ یہ کیسے پتا چلا اسے؟ عدنان نے؟ نہیں، عدنان تو ابھی کہہ رہا تھا کہ رابطہ نہیں ہوا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، فوراً جواب دیا، مجھے آپ کا انٹرویو نہیں لینا، لیکن میرے آفس نے میرا نام فائنل کر دیا ہے۔ زاویار نے فوراً لکھا، کیوں نہیں لینا چاہتی؟ ڈر لگتا ہے؟ ہانیہ نے دانت بھینچ لیے، اس کو لگتا ہے میں ڈر گئی ہوں؟ ہاں، یہ سوچنے دو اسے۔ پھر ٹائپ کیا، جی ڈر لگتا ہے،
آپ بہت بڑے لوگ ہیں، غلطی ہو گئی تو؟ زاویار نے 3 سیکنڈ بعد جواب دیا، غلطی کرو، مجھے دیکھنا ہے تم کیسی غلطیاں کرتی ہو۔ ہانیہ کا دل بیٹھ گیا۔ یہ سیدھا فلرٹ تھا؟ نہیں، یہ نارمل بات تھی۔ نہیں، اس میں غلطی کرو میں تو بہت کچھ تھا۔ اس کا دماغ شور مچا رہا تھا۔ پھر زاویار نے ایک اور میسج بھیجا، کل میرے آفس آ جاؤ، دوپہر 3 بجے۔ میں خود فیصلہ کروں گا کہ تمہیں انٹرویو لینے کے قابل ہو یا نہیں۔ ہانیہ کا ہاتھ کانپ گیا۔ کل؟ مجھے اس کی آفس، زاویار شاہ کے آفس، اس سے ملنے؟ میری شکل دیکھ کر یہ شاید میرا چینل ہی بند کروا دے گا۔ فوراً جواب لکھا، میں نہیں آ سکتی سر۔ زاویار نے پوچھا، سبب؟ ہانیہ نے دانت بھینچ کر ٹائپ کیا، متعدد مسائل، فیملی، آفس، وقت۔ زاویار نے صرف 3 لفظ بھیجے، آئی ڈونٹ کیئر۔ ہانیہ نے آنکھیں میچ لیں، او خدا، یہ انسان تو دبا کر رکھ دے گا مجھے۔ پھر نیا میسج آیا، کل 3 بجے، ڈونٹ بی لیٹ، ہانیہ۔ اور آخر میں، گڈ نائٹ، ٹربل میکر۔ ہانیہ کا سانس رک گیا، ہونٹ آہستہ آہستہ کھلے، موبائل اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ مجھے ٹربل میکر نک نیم دے رہا ہے؟ زاویار شاہ مجھے نک نیم دے رہا ہے؟ وہ بے اختیار ہنس پڑی، دل میں عجیب سی گدگدی، تھوڑی سی ڈر، مگر کسی انوکھی خوشی سے بھرا ہوا۔ رات دیر تک وہ سو نہ سکی۔ آج پہلی بار زاویار شاہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلی صبح آفس پہنچی تو سب کی نظریں اس پر تھیں۔ صالحہ آگے آئی، تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ، ہانیہ بی بی، لگتا ہے آج بہت خوش ہو، زاویار سے بات ہوئی کیا رات کو؟ ہانیہ نے گھبرا کر نظریں چرائی، نہیں کوئی بات نہیں ہوئی۔ عدنان نے دور سے آواز دی، ہانیہ جلدی میرے کیبن میں آؤ۔ اندر گئی۔ عدنان نے کہا، آج زاویار شاہ کے سیکٹری کی کال آئی ہے کہ کل تم 3 بجے ان سے ملنے جا رہی ہو۔ ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سر، میرا ارادہ نہیں تھا۔ عدنان نے ایک ہی جملے میں سب ختم کر دیا، تم جا رہی ہو ورنہ یہ نوکری گئی سمجھو۔ ہانیہ کا دم گھٹ گیا، او خدا، اس کا مطلب مجھے واقعی اس شخص کے سامنے جانا پڑے گا۔ دن بھر اس کے ہاتھ کانپتے رہے، ٹیبل پر پڑی ویڈیو کیمرہ پٹی بار بار گرتی، فائلز اوپر سے پھسل جاتی۔ صالحہ نے آنکھیں گھمائی، ہانیہ تمہارا دماغ آج پھر زاویار میں ہے کیا؟ ہانیہ نے جھنجھلا کر کہا، نہیں، میرا دماغ کسی میں نہیں۔ صالحہ ہنس کر بولی، میں نے تو کچھ نہیں کہا کہ کس میں ہے۔ ہانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ رات کو گھر پہنچ کر امی نے پوچھا، ہانی اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ ہانیہ نے جھوٹ بول دیا، بس آفس کا تھوڑا پریشر ہے۔ امی نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہمت نہ ہارنا، تم گھر کی عزت ہو۔ ہانیہ کا دل دھڑکا، امی، اگر آپ کو پتا چلا کہ کل میں کس کے پاس جا رہی ہوں تو آپ بے ہوش ہو جائیں گی۔ کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا، فون اٹھایا، زاویار آن لائن تھا، جیسے وہ انتظار کر رہا ہو۔ ہانیہ نے آہستہ ٹائپ کیا، کل میں آ تو جاؤں گی، لیکن اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا تو؟ زاویار نے فوراً جواب دیا، تم پہلے ہی بہت غلط کر چکی ہو۔ ہانیہ کا دم رک گیا۔ پھر میسج آیا، ہینڈسم کہنا، دیر سے جواب دینا، وجہ ناراض ہونا، یہ سب غلطیاں ہیں۔ ہانیہ نے گھبرا کر پوچھا، تو پھر میں کل کیا کروں؟ زاویار نے جواب دیا، کل میری بات صرف سننا، میں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہانیہ گہری سانس لے کر فون رکھنے ہی والی تھی کہ ایک اور میسج آیا، اور ہانیہ 3 نقطے، پھر اگلا میسج، کل خوبصورت لگنا۔ ہانیہ کا جسم سن ہو گیا۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے میرے بارے میں، میری شکل کے بارے میں؟ زاویار شاہ مجھ سے کہہ رہا ہے خوبصورت لگو؟ ہانیہ پیچھے بیٹھتے بیٹھتے تھوڑا پھسل گئی۔ دل میں عجیب سا ملا جلا احساس ابھرا، میٹھا، خوفناک، سنسنی سے بھرا۔
آج پہلی بار بہت سالوں بعد ہانیہ کو لگا شاید اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ کل 3 بجے زاویار شاہ کے آفس میں۔ رات بھر ہانیہ سو نہ سکی، کبھی کروٹ بدلتی، کبھی تکیے میں منہ چھپاتی، کبھی موبائل اٹھا کر زاویار کا آخری میسج دوبارہ پڑھتی۔ کل خوبصورت لگنا ہانیہ، یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھا، یہ کسی چھپی ہوئی دھڑکن کی طرح تھا جو بار بار جاگ کر اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر ہانیہ کو لگ رہا تھا جیسے دل کے اندر کوئی بھاری بادل بیٹھ گیا ہو۔ آج میرا دن ہے یا میری بربادی کا دن؟ وہ آہستہ سے اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی، نیند نہ ہونے کی وجہ سے چہرہ پھیکا۔ ہانیہ نے فوراً اپنے آپ کو تھپڑ مارا۔ کیا حال بنا لیا ہے؟ یہ شکل لے کر زاویار شاہ کی آفس جانا ہے؟ یہ مجھے باہر کھڑے کھڑے واپس بھجوا دے گا۔ وہ جلدی سے تیار ہونے لگی، بال دھوئے، چہرے پر ٹھنڈا پانی چھڑکا، ہلکا سا میک اپ کیا۔ ہانیہ عام طور پر زیادہ میک اپ نہیں کرتی تھی، لیکن آج وہ چاہتی تھی کہ کم از کم خود کو قابل برداشت محسوس کرے۔ بالوں کو ہلکا سا سٹائل دیا، سادہ مگر خوبصورت، سفید کرتا پہنا اور آخر میں ہلکی سی لپ ٹنٹ۔ بس یہ اس لیے نہیں تھا کہ زاویار کو متاثر کرے، نہیں، بس وہ درست لگنا چاہتی تھی، اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے اعتماد کے لیے۔ مگر دل کے کسی کونے میں وہ زاویار کے الفاظ دہرا رہی تھی، کل خوبصورت لگنا۔ جیسے ہی وہ آفس پہنچی سب کی نظریں اس پر تھیں۔ صالحہ نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ واہ بی بی، آج تو لگتا ہے شادی پر جا رہی ہو یا کسی خاص سے ملنے۔ ہانیہ نے منہ پھیر لیا۔ مجھے تنگ مت کرو صالحہ، پہلے ہی جان نکلی ہوئی ہے۔ عدنان نے دور سے آواز دی، ہانیہ تیار ہو، گاڑی 3 بجے تمہیں لے جائے گی۔ زاویار شاہ سے بدتمیزی نہیں کرنا، وہ بہت باریک جملوں سے انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ ہانیہ نے آہستہ کہا، مجھے بدتمیزی کرنے کا شوق نہیں ہے سر۔ دل میں ایک ہی خوف تھا، پتہ نہ چلے میں تو سامنے کھڑی بھی نہ ہو سکوں اس کے۔ دل جیسے گھسیٹ کر چل رہا تھا، بار بار گھڑی دیکھتی، دل تیز دھڑکتا، ہاتھ پسینہ چھوڑتے۔ 2:30 بجے گاڑی نیچے آ گئی۔ عدنان نے آخری جملہ کہا، ہانیہ یاد رکھنا، یہ صرف انٹرویو نہیں، چینل کی ریٹنگ تمہارے ہاتھ میں ہے، کچھ غلط ہوا تو تم جانتی ہو پھر کیا ہوگا۔ ہانیہ نے ہونٹ تر کیے، جی سر، میں پوری کوشش کروں گی۔ مگر دل چیخ رہا تھا، میں کوشش کروں گی؟ میں تو گھر جانا چاہتی ہوں۔ عمارت سامنے تھی، شیشے کی اونچی، بے حد شاندار، جس کی صفائی میں شاید لوگ اپنے چہرے دیکھ کر گھر کا آئینہ بھول جائیں۔ گاڑی رکی، ڈرائیور نے دروازہ کھولا، ہانیہ نے قدم باہر رکھا اور سانس روک گئی۔ عمارت کے سامنے شدید پروفیشنل سیکیورٹی، سیاہ یونیفارم، کان میں ڈیوائس، جیسے یہاں داخل ہونے کے لیے انسان نہیں، ملک کا سربراہ ہونا پڑتا ہو۔ میں یہاں؟ ہانیہ، ایک تنخواہ پر گزارا کرنے والی لڑکی، یہاں کیا کر رہی ہے؟ سیکیورٹی نے اس کا کارڈ دیکھا، نہ جانے کس لسٹ میں اس کا نام درج تھا۔ فوراً اندر جانے دیا گیا۔ ہانیہ ایلیویٹر میں کھڑی تھی، دل کانپ رہا تھا جیسے کوئی بلی ٹھنڈ میں ٹھٹرتی ہو۔ 40ویں منزل، CEO آفس زاویار شاہ۔ دروازہ سامنے تھا، سانس رک رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دروازے کے باہر کھڑے سیکرٹری سے کہا، میں ہانیہ ہوں، نیو فلیش میڈیا سے۔ سیکرٹری نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ چھپائی، جیسے وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہو۔ سر آپ کے منتظر ہیں، اندر تشریف لے جائیں۔ ہانیہ نے پلکیں جھپکی، وہ منتظر؟ میرا؟ دل پگھل کر کہیں گرنے لگا۔ دروازہ کھلا، کمرے میں مہنگے نفیس سجاوٹ، شیشے کی دیواروں سے شہر کا پورا منظر دکھائی دیتا تھا، اور درمیان میں ایک لمبی سیاہ کرسی پر بیٹھا زاویار شاہ، جیسے کوئی مصور کسی شاہکار کو تراش کر کرسی پر بٹھا دے۔ سیاہ شرٹ، فولڈڈ سلیوز، بازو پر ابھری رگیں، آنکھوں میں وہ گہری سختی
جو پہلی نظر میں ہی دل دہلا دے اور دوسری نظر میں دل کھینچ لے۔ ہانیہ کا دل ایک دھپ سے گرا۔ زاویار نے نگاہ اٹھائی، اسے دیکھا، پوری ٹھہری ہوئی گہری نظر سے۔ ہانیہ کا گلا سوکھ گیا۔ السلام علیکم، وہ ہکلائی۔ زاویار شاہ آہستہ سے اٹھا۔ اتنی خاموشی تھی کہ ہانیہ کو لگا اس کے قدموں کی آواز پورے شہر میں گونجے گی۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ ہانیہ سر جھکا کر کھڑی تھی۔ زاویار نے ایک لمحے تک اس کا جائزہ لیا، سر سے پاؤں تک، چپ چاپ بغیر کچھ کہے۔ ہانیہ نے بے چینی میں ہونٹ کاٹ ڈالے۔ پھر زاویار نے پہلی بار اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم واقعی خوبصورت لگی ہو آج۔ ہانیہ کے سانس رک گئی۔ یہ الفاظ مجھ سے کہہ رہا ہے؟ خود زاویار شاہ؟ ہانیہ نے سر اٹھایا اور پہلی بار ان دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ زاویار نے ہاتھ باندھ کر بہت آہستہ گہری آواز میں پوچھا، اب بتاؤ مجھے ہینڈسم کیوں کہا تھا؟ ہانیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، وہ میرا دماغ خراب تھا۔ زاویار کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مگر خطرناک مسکراہٹ چھا گئی۔ اچھا، تو آج میرا دماغ خراب کرنے آئی ہو؟ ہانیہ کا دل دھڑک رہا تھا، ایسے جیسے چھاتی سے باہر نکلنے والا ہو۔ وہ گھبراہٹ سے بولی، نہیں، میں انٹرویو کے لیے آئی ہوں۔ زاویار نے اس کی بات کاٹ دی۔ جھوٹ، تم خود جانتی ہو تم انٹرویو کے لیے نہیں آئی ہو۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تو پھر کس لیے آئی ہوں؟ زاویار آہستہ ہو گیا، اتنا قریب کہ اس کی خوشبو اور سانس ہانیہ کے اندر تک محسوس ہونے لگی۔ وہ دھیرے سے بولا، مجھ سے ملنے کے لیے۔ ہانیہ کی دنیا لمحے کے لیے رک گئی۔ زاویار نے ہاتھ پیچھے باندھ کر کہا، بیٹھو، آج انٹرویو نہیں ہوگا، آج صرف تمہیں جانوں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ انٹرویو دوں بھی یا نہ دوں۔ ہانیہ کی آواز کانپ گئی۔ آپ مجھے کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ زاویار نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے کہا، کیونکہ تم باقی سب سے مختلف ہو ہانیہ۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زاویار آگے جھکا، آنکھوں میں سنجیدگی اور خطرناک کشش کے ساتھ۔ اور مختلف لوگ مجھے خطرناک حد تک یاد رہ جاتے ہیں۔ ہانیہ کا دل پہلی بار پورے وجود سے دھڑکا۔ کل کا دن آ گیا تھا۔ یہ لمحہ ہانیہ کے لیے صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک پوری زندگی بدلنے والا لمحہ تھا۔ صبح سے ہی دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا ہر دھڑکن زاویار تک پہنچ رہی ہو۔ آفس سے نکلتے ہی وہ زاویار کے آخری میسیجز بار بار پڑھ رہی تھی۔ آج ہانیہ واقعی دیکھوں گا کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ ہانیہ نے اندر سے خود کو حوصلہ دیا، میں کر سکتی ہوں، مجھے کرنا ہوگا۔ یہ صرف انٹرویو نہیں، یہ میری پہچان کا لمحہ ہے۔ گاڑی آفس کے سامنے رکی۔ سیکیورٹی نے اسے اندر جانے دیا، لیکن ہر قدم کے ساتھ ہانیہ کی سانسیں اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، جیسے ہر لمحہ کچھ نیا، کچھ خطرناک ہونے والا ہو۔ کمرے میں داخل ہوئی تو زاویار پہلے سے موجود تھے۔ روشنی شیشے کی دیواروں سے کھیل رہی تھی، مگر ہانیہ کی نظر صرف ایک چیز پر تھی، زاویار شاہ۔ وہ بغیر کسی تعارف کے بولے، بیٹھو ہانیہ، آج ہم بات کریں گے اور میں دیکھوں گا کہ تم کتنی سچائی سے سوالات کا جواب دیتی ہو۔ یہ انٹرویو نہیں، تمہاری آزمائش ہے۔ ہانیہ نے دل کی دھڑکنیں سنبھال کر سر ہلایا۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گی۔ زاویار نے پہلا سوال پوچھا، اگر تمہیں کسی بڑے فیصلے کا دباؤ ہو اور تمہاری غلطی کسی کی زندگی بدل دے تو تم کیا کرو گی؟ ہانیہ نے گہری سانس لی۔ میں پہلے سب پہلو دیکھوں گی، ہر امکان کا جائزہ لوں گی اور پھر اپنی عقل اور ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گی۔ اگر غلطی ہوئی بھی تو ذمہ داری قبول کروں گی اور سیکھوں گی۔ زاویار نے سر ہلایا، آنکھوں میں سنجیدگی اور تھوڑی خطرناک چمک کے ساتھ۔ اچھا، تم واقعی اپنے فیصلے پر قائم رہو گی؟ لوگ دباؤ ڈالیں گے، تمہیں دھمکائیں، کیا تم پھر بھی اپنی راہ چن سکو گی؟ ہانیہ نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، جی سر، میں اپنی راہ خود چنوں گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ زاویار مسکرائے۔ ہانیہ، یہ جواب اچھا ہے،
लेकिन मैं तुम्हें और चैलेंज दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ सवालात का खेल नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत और जहानत की जांच है। जावियार ने आहिस्ता कहा, बैठो करीब, मैं तुम्हें एक हकीकत दिखाऊंगा। हानिया का दिल एक धचके से धड़का। वो करीब गई, मगर हर कदम के साथ सांसें तेज होती गईं। जावियार ने फोल्डर खोला और हानिया के सामने रखा। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो तुम्हारे चैनल के लिए तैयार की गई हैं। मैं चाहता हूं तुम बताओ कि तुम कैसे इनसे निपटोगी। सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमली हल चाहिए। हानिया ने फोल्डर लिया और हर सफ़ा गौर से पढ़ा। पेचीदा डेटा, तज्जिया और फैसले के ऑप्शंस। ये पहला मौका था कि हानिया ने महसूस किया जावियार वाकई हर चीज़ की जांच कर रहे हैं, सिर्फ उसकी जहानत नहीं बल्कि बर्दाश्त और हौसला भी। जावियार ने आहिस्ता कहा, ये सिर्फ काम नहीं हानिया, ये जांच है कि तुम कितने दबाव में साबित कदम रह सकती हो, और मैं ये देखूंगा कि तुम किस हद तक मुख्तलिफ हो बाकी सबसे। हानिया ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं ये कर सकती हूं, मुझे करना होगा। ये लम्हा मेरी पहचान है और मैं इसे जाया नहीं होने दूंगी। चंद मिनट बाद हानिया ने जावियार को अपना तज्जिया पेश किया। हर हल, हर दलील, हर फैसले पर जोर दिया। जावियार खामोशी से सुनता रहा, फिर अचानक मुस्कुरा दिया। हानिया का दिल धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि जावियार शाह ने उसे वाकई सराहा है। जावियार ने आहिस्ता कहा, हानिया, तुम सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि गैर मामूली हो। ये वो चीज़ है जो बाकी सब में नहीं, और यही वजह है कि तुम्हारी मुलाकात आज ज़रूरी थी। हानिया की आंखों में खुशी और हैरत एक साथ छा गई। दिल की धड़कन अभी भी तेज थी, मगर एक नया जज्बा पैदा हुआ, एक यकीन कि वो वाकई जावियार के सामने अपनी जगह बना सकती है। जावियार ने आहिस्ता कहा, कल का इंटरव्यू सिर्फ रस्मी बात नहीं होगा। आज जो कुछ तुमने दिखाया वो तुम्हारी असल ताकत है। अगर तुमने आज यही हौसला दिखाया तो कल तुम और भी शानदार साबित होगी। हानिया ने सर हिलाया, दिल में अजीब सा सुकून महसूस किया। ये सुकून वही था जो हमेशा खौफ और घबराहट के दरमियान गायब हो जाता था। जावियार ने आहिस्ता कहा, और हानिया, ये पहला लम्हा था जब मैंने महसूस किया कि तुम वाकई मुख्तलिफ हो, और मुख्तलिफ लोग याद रह जाते हैं। हानिया की आंखों में खुशी और हैरत का इम्तिजाज था। उसे मालूम हुआ कि यह सिर्फ आगाज है। जावियार के साथ ये सफर अब से पहले जैसा कभी नहीं होगा। दोपहर के वक्त हानिया का फोन बजा। स्क्रीन पर जावियार का नाम। दिल एक धचके से धड़का। उसने जल्दी से फोन उठाया। हाँ सर। जावियार की आवाज में संजीदगी के साथ हल्की नरम मिजाजी। हानिया, आज शाम ऑफिस के बाद मुझे एक जगह जाना है। मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ आओ। बस जाती मुलाकात है, कुछ काम नहीं। हानिया के कान फूल गए। मैं सर, आपको जरूर साथ चाहिए। जावियार ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोला, हाँ हानिया, मैं चाहता हूं तुम्हें वो दिखाऊं जो शायद किसी को नहीं दिखाता। ये लम्हा सिर्फ तुम्हारे लिए है। हानिया ने दिल ही दिल में सोचा, ये दावत खौफ और जज्बे का इम्तिजाज है। मैं जा रही हूं, बस ये जानकर कि शायद ये जिंदगी का सबसे अजीब लम्हा होगा। शाम के वक्त ऑफिस के बाद हानिया ने अपने कपड़े बदल लिए, सादा मगर नफीस, खुद एतमादी के साथ। गाड़ी में बैठते ही जावियार ने आहिस्ता से कहा, हानिया, आज तुम बस देखो, सुनो और महसूस करो। बोलने की जरूरत नहीं। हानिया ने सर हिलाया। दिल की धड़कनें इतनी तेज कि वो खुद भी सुन सकती थी। गाड़ी शहर की रोशनियों में रवाना हुई और हर मंजर हानिया के लिए नया और अजीब था। जावियार की खामोश मौजूदगी, उसके करीब होने का एहसास, हर छोटी हरकत, सब कुछ हानिया के दिल में उतर रहा था। जावियार ने आहिस्ता कहा, ये जगह मैं अक्सर आता हूं, लेकिन आज तुम्हें दिखा रहा हूं। ये वो जगह है जहां मैं अपने सब फैसले और ख्यालात तरतीब देता हूं। और आज मैं चाहता हूं तुम भी देखो कि मैं सिर्फ बिजनेस टाइकॉन नहीं, मैं भी इंसान हूं, जज्बात के साथ। हानिया ने खामोशी से सर हिलाया। उसकी आंखें हर चीज पर मरकूज थीं। जावियार की बातें, उसका अंदाज और वो सुकून जो उसकी मौजूदगी से पैदा हुआ, हानिया के दिल को हल्का सा चोट दे गए।
شہر کی روشنی اور رات کی خاموشی کے درمیان ہانیہ محسوس کر رہی تھی کہ زاویار اس سے قریب تر ہے، بغیر کسی جبر کے، صرف ایک انسان کی طرح۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹی جھیل کے کنارے رکے۔ ہلکی ہوا، پانی کی نرم لہریں اور رات کی مدھم روشنی، یہ سب منظر ہانیہ کے لیے جادوئی تھا۔ زاویار نے آہستہ کہا، ہانیہ، زندگی میں اکثر لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن صرف کچھ لوگ ہیں جو ہمیں سمجھتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں تم وہ لوگ بنو جو صرف دیکھنے کی حد سے آگے جائیں اور دل کی گہرائی کو سمجھیں۔ ہانیہ نے آہستہ کہا، سر، میں کوشش کروں گی دل سے سمجھنے کی۔ زاویار نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، یہی کافی ہے ہانیہ، اور یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ اپنی اصل پہچان کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہانیہ کے دل میں عجیب سا سکون پیدا ہوا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب وہ واقعی محسوس کر رہی تھی کہ زاویار اس کے جذبات کو سمجھ رہا ہے، اور اس نے بھی اپنے دل کو کھول دیا۔ زاویار نے آہستہ کہا، ہانیہ، تم جانتی ہو میں بہت کم لوگوں کو یہ موقع دیتا ہوں کہ وہ میرے قریب آئیں، لیکن تم مختلف ہو۔ ہانیہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ زاویار کے الفاظ صرف باتیں نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور دل میں ایک نیا عزم پیدا ہوا۔ میں یہ قربت سنبھال سکتی ہوں اور اپنی پہچان کے ساتھ اس کا مقابلہ بھی کر سکتی ہوں۔ زاویار نے آہستہ مسکرا کر کہا، کل کا انٹرویو اب صرف رسمی نہیں ہوگا ہانیہ، یہ ہمارا آغاز ہے، اور آغاز ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ہانیہ نے ہلکی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا۔ پہلی بار اسے لگا کہ زاویار کے ساتھ یہ سفر صرف کام یا انٹرویو کا نہیں بلکہ دل کی ہر دھڑکن کا کھیل بن چکا ہے۔ رات کے اندھیروں میں جھیل کے کنارے خاموشی بھاری تھی۔ ہانیہ نے اپنے ہاتھ دیکھے، دل میں بے چینی اور حیرت کے ساتھ۔ کبھی یہ لمحہ خواب جیسا لگتا، کبھی حقیقت۔ زاویار نے آہستہ کہا، ہانیہ، کبھی سوچا ہے زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں؟ یہ لمحہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہانیہ نے آنکھیں جھکائیں، دل کی دھڑکنیں تیز۔ سر، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کسی کے لیے اتنی فکر محسوس کر سکوں گی۔ زاویار نے آہستہ قدم بڑھایا اور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ فکر محبت کی پہچان ہے، اور ہانیہ، میں چاہتا ہوں تم اس لمحے کو پہچانو اور اپنے دل کی سنو۔ ہانیہ کے دل میں عجیب سی گرمی چھا گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب زاویار نے اس کے دل کی طرف براہ راست بات کی تھی۔ اس کی خاموش مسکراہٹ، سنجیدگی، موجودگی، سب کچھ ہانیہ کے لیے نیا اور خوفناک لیکن دلکش بھی تھا۔ زاویار نے آہستہ سے ہانیہ کے ہاتھ تھام لیے۔ ہانیہ کا دل ایک دھچکے سے دھڑکنے لگا۔ یہ ہاتھ جو پہلے صرف طاقت اور اختیار کی علامت لگتا تھا، اب گرمی، حفاظت اور قربت کی زبان بول رہے تھے۔ زاویار نے آہستہ سے کہا، ہانیہ، میں کم لوگوں کو یہ موقع دیتا ہوں، مگر تم مختلف ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہیں حقیقت میں جانوں، صرف باہر سے نہیں۔ ہانیہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ لمحہ، یہ احساس شاید خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سانسیں رکتی اور بڑھتی جا رہی تھیں، دل میں خوف اور سکون دونوں ایک ساتھ موجود تھے۔ زاویار کے سامنے یہ احساس پہلی بار مکمل طور پر ظاہر ہو رہا تھا۔ زاویار نے آہستہ سے آنکھوں میں دیکھا، ہانیہ، محبت صرف الفاظ سے بنتی ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، یہ ہر احساس، ہر لمس، ہر لمحے سے بنتی ہے، اور آج یہ لمحہ صرف ہمارا ہے۔ ہانیہ نے ہلکی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا۔ سر، میں بھی شاید یہی محسوس کر رہی ہوں، یہ لمحہ واقعی خاص ہے۔ زاویار نے آہستہ کہا، خاص نہیں ہانیہ، یہ لمحہ صرف شروع ہے، ہماری کہانی ابھی تک نہیں، لیکن آگے بہت کچھ بدل جائے گا، اور میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ یہ سفر شروع کرو۔ ہانیہ کے دل نے عجیب سا جھٹکا محسوس کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے حقیقت میں محسوس کیا کہ زاویار کے ساتھ اس کا رشتہ صرف کام یا انٹرویو کا نہیں رہا، یہ جذباتی قربت، اعتماد اور محبت کا آغاز تھا۔ زاویار نے آہستہ سے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، کل کے انٹرویو، دفتر کے لمحات، سب تمہیں دکھانے کے لیے تھے کہ تم کتنی طاقتور ہو، اور ہانیہ، آج سے تم میری زندگی کا حصہ ہو، صرف کام نہیں بلکہ دل کی ہر دھڑکن میں تمہارا نام ہوگا۔
हानिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सर हिलाया, दिल में कहा, ये लम्हा, ये एहसास, ये पहला आगाज है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। जावियार ने आहिस्ता कहा, हानिया कभी खौफ महसूस ना करो, कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं और यही सबसे अहम बात है। हानिया ने पहली बार मुकम्मल तौर पर महसूस किया कि उसकी जिंदगी जावियार के साथ पहले जैसी नहीं रहेगी। ये आगाज था मोहब्बत, एतमाद, कुर्बत और एक खुशगवार जिंदगी की जानिब। हानिया ने सर हिलाया और ऑफिस में कदम रखा, जहां एक नया प्रोजेक्ट धूम मचाने को तैयार था। हर चीज जदीद, हर काम तेज रफ्तार और हर फैसले में ताकत और अज़्म छुपा हुआ था। जावियार ने आहिस्ता से कहा, यह प्रोजेक्ट सिर्फ काम नहीं हानिया, ये देखना है कि लोग दबाव में क्या कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि काम और इंसानियत कैसे जुड़ते हैं। हानिया ने हर तफसील गौर से देखी, हर रिपोर्ट पढ़ी और हर फैसले के नताइज पर सोचा। उस लम्हे उसे यह एहसास हुआ कि जावियार की दुनिया आसान नहीं और हर कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत छुपी है। कुछ देर बाद जावियार ने आहिस्ता से कहा, हानिया तुम्हें एक बात बतानी है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि मेरे ज़ाती नज़रियात और मकासद का भी हिस्सा है। मैं कम लोगों को जानता हूं जो मेरे राज समझ सकते हैं, मगर तुमने पहले दिन से मेरी सोच को समझना शुरू कर दिया था। हानिया के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। ये पहला मौका था जब जावियार ने उसे अपनी दुनिया में शामिल किया, सिर्फ एक मुलाजिम या रिपोर्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक शख्स की तरह जो उसकी सोच और जज्बात को समझता हो। जावियार ने आहिस्ता से कहा, हानिया तुम जानती हो कि मैं कम लोगों को अपने करीब आने देता हूं, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी, हौसला और जहानत से यह मुकाम बनाया है। मैं चाहता हूं तुम हमेशा के लिए ये जगह संभालो। हानिया ने दिल की धड़कन संभाली और आहिस्ता बोली, सर मैं वादा करती हूं मैं ये मुकाम जाया नहीं होने दूंगी। मैं हर लम्हे ये साबित करने की कोशिश करूंगी कि आपने मुझ पर एतमाद किया। जावियार ने आहिस्ता से सर हिलाया और पहली बार एक नरम मुस्कुराहट दी, बगैर किसी संजीदगी के। जावियार ने हानिया के करीब आकर कहा, हानिया हर कामयाबी के पीछे खतरा और दबाव होता है, मगर मैं चाहता हूं तुम ये दबाव संभालो और हर कदम पर खुद पर यकीन रखो। यही वो चीज है जो हमें जिंदगी में आगे ले जाती है। हानिया ने दिल से सर हिलाया। उसने महसूस किया कि जावियार सिर्फ ताकतवर बिजनेस टाइकॉन नहीं, बल्कि एक इंसान है जो अपनी कुर्बत और एतमाद के जरिए दूसरों को बढ़ावा देते हैं। ये लम्हा, ये कुर्बत और ये एतमाद हानिया के दिल में एक नया जोश पैदा कर गया। जावियार ने आहिस्ता कहा, कल का इंटरव्यू, दफ्तर के लम्हात और आज का प्रोजेक्ट, सब कुछ सिर्फ तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि तुम कितनी ताकतवर हो। हानिया तुम सिर्फ काम की दुनिया में नहीं बल्कि दिल की दुनिया में भी अपना मुकाम बना चुकी हो। हानिया की आंखों में खुशी और फख्र की रोशनी थी। उसने दिल में कहा, ये लम्हा, ये तजुर्बा, ये आगाज, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। जावियार ने आहिस्ता कहा, और हानिया ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ शुरू है और जो लोग सच में मजबूत होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। हानिया ने पहली बार मुकम्मल तौर पर महसूस किया कि जावियार के साथ ये रिश्ता सिर्फ काम या इंटरव्यू का नहीं रहा। ये जज्बात, गुर्बत और एतमाद का सफर था जो हर लम्हे उन्हें एक दूसरे के करीब ले जा रहा था। सुबह की नरम धूप हानिया के कमरे में दाखिल हुई और उसके दिल की धड़कनें पहले से ज्यादा पुरजोश थीं। ये दिन सिर्फ एक आम दिन नहीं था, ये दिन हानिया और जावियार के ताल्लुकात का नया बाब खोलने वाला था। हानिया ने शीशे के सामने खुद को देखा, सादा मगर नफीस लिबास, चेहरे पर मुस्कुराहट। ये पहली बार था जब वो इतनी पुरएतमाद महसूस कर रही थी। दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन खुशी ने उसे पूरी तरह घेर रखा था। ऑफिस पहुंचते ही हानिया ने देखा कि अदनान खुशखबरी लिए खड़ा था। हानिया, आज तुम्हारा खास दिन है। तुम्हारे इंटरव्यू ने कल से ही चैनल की रेटिंग आसमान तक पहुंचा दी है। हानिया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। ये लम्हा उसके लिए ये साबित करने वाला था कि उसकी मेहनत, हौसला और जहानत वाकई कीमती है। इसी दौरान जावियार ने ऑफिस का दौरा किया। हानिया के दिल की धड़कनें बढ़ गईं।
لیکن وہ خود کو قابو میں رکھتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ زاویار نے آہستہ کہا، ہانیہ، تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف رپورٹر نہیں بلکہ ہر مشکل کا سامنے کرنے والی ایک مضبوط انسان ہو، اور یہ دن تمہارے لیے یادگار ہونا چاہیے۔ زاویار نے آفس کے افراد کو جمع کیا اور کہا، آج کا دن صرف ہانیہ کی محنت اور عزم کا جشن ہے۔ آئیے اس کامیابی کا جشن منائیں۔ ہانیہ کے لیے یہ لمحہ حیرت انگیز تھا۔ سب لوگ خوش تھے اور زاویار کی تعریف نے اسے اندر سے سکون دیا۔ زاویار نے آہستہ سے ہانیہ کے کان میں کہا، یہ صرف آغاز ہے ہانیہ، ہماری زندگی کے سب نئے سفر اب شروع ہو چکے ہیں۔ ہانیہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا۔ سر، یہ لمحہ واقعی یادگار ہے۔ آفس کے بعد زاویار نے ہانیہ کو گاڑی میں بٹھایا۔ شہر کی روشنیوں کے درمیان ہانیہ نے پہلا موقع پایا کہ وہ زاویار کے قریب بیٹھے سکون محسوس کرے۔ زاویار نے آہستہ کہا، ہانیہ، زندگی میں اکثر لوگ نظر آتے ہیں مگر صرف چند لوگ دل سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تم نے آج یہ ظاہر کر دیا کہ تم صرف نظر آنے والی نہیں بلکہ دل کی محسوس کرنے والی ہو۔ ہانیہ کے دل میں خوشی اور محبت کے احساسات بھر گئے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے مکمل طور پر محسوس کیا کہ زاویار واقعی اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ گاڑی شہر کی خاموشی میں چل رہی تھی۔ ہانیہ نے پہلی بار دل کی گہرائی سے سوچا، یہ سب خواب نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جس شخص کو صرف دور سے دیکھا تھا وہ آج میرے قریب ہے اور میرے جذبات کو سمجھتا ہے۔ زاویار نے آہستہ کہا، ہانیہ، یہ لمحہ صرف ہم دونوں کے لیے خاص ہے۔ ہم نے جو سفر شروع کیا وہ صرف کام یا انٹرویو تک محدود نہیں، یہ دل کی ہر دھڑکن، ہر جذبے کا سفر ہے، اور آج سے یہ ہماری حقیقت ہے۔ ہانیہ نے دل کی دھڑکن سنبھالی اور سر ہلایا۔ پہلی بار وہ مکمل طور پر مطمئن اور خوش محسوس کر رہی تھی۔ زاویار نے گاڑی روک کر کہا، ہانیہ، آج سے تم صرف میری زندگی کا حصہ نہیں بلکہ میری دنیا کا حصہ ہو۔ ہر لمحہ، ہر احساس، سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کی روشنی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، زاویار، میں بھی یہی چاہتی تھی، اور اب ہمیں صرف ساتھ میں ہر لمحے کا مزہ لینا ہے۔ گاڑی کی روشنی شہر کی خاموش سڑکوں پر پڑ رہی تھی، لیکن ہانیہ کے دل میں روشنی تھی، محبت، اعتماد اور خوشیوں سے بھری ایک نئی زندگی کی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔